السلام علیکم ففتھ کلاس۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے، لالچی چیونٹی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چیونٹی جو کے دانے، جو گندم کی طرح کا ایک اناج ہوتا ہے، جو کے دانے جمع کرنے کے لیے ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کے ایک چھتے پر پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھتا ایک پتھر کے اوپر لگا تھا۔ چیونٹی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ پتھر کی دیوار سے اوپر چڑھ کر چھتے تک رسائی حاصل کرے، مگر ناکام رہی کیونکہ اس کے پاؤں پھسل جاتے تھے اور وہ گر پڑتی تھی، یعنی بار بار گرتی تھی۔ شہد کے لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا۔ وہ فریاد کرنے لگی، یعنی زور زور سے بولنے لگی، اے لوگو، مجھے شہد کی طلب ہے، یعنی مجھے شہد کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معاوضے، یعنی کہ اس کے بدلے میں ایک جو پیش کروں گی۔ ایک پردار چیونٹی، یعنی ایک ایسی چیونٹی جس کے پر تھے وہ اڑ رہی تھی، اس نے چیونٹی کی آواز سنی اور اسے تنبیہ کرنے لگی، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم چھتے کی طرف چل دو، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ چیونٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پردار چیونٹی بولی، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنک ہیں۔ ڈنک آپ سمجھتے ہیں نا، شہد کی مکھی کے اوپر ایک باریک سا ایک تیر کی طرح ایک نوکیلا سا ایک کانٹا نکلا ہوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ڈنک۔ چیونٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے شہد چاہیے۔ پردار چیونٹی بولی، شہد چپکاؤ ہے، یعنی اس سے چپک جاتے ہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ چیونٹی بولی، اگر یوں ہی ہاتھ پاؤں چپک جایا کرتے تو کوئی شہد نہ کھا پاتا۔ پردار چیونٹی بولی، تم بہتر جانتی ہو، لیکن آؤ میری بات سنو اور شہد کا خیال چھوڑ دو۔ میں پردار ہوں، یعنی میرے پر ہیں اور تجربہ رکھتی ہوں۔ چھتے کی طرف جانا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا اور ممکن ہے، یعنی ہو سکتا ہے، تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، یعنی کسی مشکل میں پھنس جاؤ۔ چیونٹی بولی، اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا کرنے سے قاصر، یعنی قاصر کا مطلب ہے نہیں کر سکنا، محروم، تو اگر تم ایسا نہیں کر سکتی تو زیادہ جوش نہ دکھاؤ۔ مجھے کسی سرپرست، یعنی مجھے کسی بڑے یا نصیحت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، یعنی بالکل اچھا نہیں لگتا۔ پردار چیونٹی بولی، ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن مجھے اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، اور جس کا کام انجام اچھا نہ ہو میں اس میں معاونت نہیں کرتی، یعنی میں اس میں کوئی مدد نہیں کرتی۔ چیونٹی بولی، خواہ خود کو خستہ و خراب نہ کرو، یعنی خواہ میری فکر میں پریشان نہ ہو، میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک پہنچوں گی۔ پردار چیونٹی نے اپنی راہ لی اور چیونٹی نے پھر سے آواز لگائی، کوئی ہے جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جو مجھ سے وصول کر لے۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، اے بیچاری چیونٹی، تمہیں شہد کی طلب ہے، یعنی تمہیں شہد چاہیے اور تمہیں اس کا حق ہے۔ میں تمہاری آرزو بر لاتی ہوں، یعنی میں تمہاری خواہش پوری کر دیتی ہوں۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے، بر لاتی ہوں، پوری کر دیتی ہوں۔ چیونٹی بولی، اللہ برکت دے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، تم ہو خیر خواہ جانور۔ مکھی نے چیونٹی کو زمین سے اٹھایا اور اسے چھتے کے قریب بٹھا کر خود اڑ گئی۔ چیونٹی حد درجہ مسرور تھی، یعنی بہت خوش تھی، کہنے لگی، واہ واہ، کیسی سعادت ہے، یعنی کہ کیسا مجھے اچھا موقع ملا ہے، کیسا چھتا ہے، کیسی اچھی خوشبو ہے، کیا عمدہ شہد ہے، کیا مزہ ہے اس میں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔
چونٹیاں کس قدر بدقسمت ہیں کہ گندم اور جو جمع کرتی رہتی ہیں اور کسی بھی وقت ان کا رخ شہد کے چھتے کی جانب نہیں ہوتا۔ چونٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد چاٹا اور مسلسل آگے بڑھتی گئی حتیٰ کہ شہد کے حوض میں جا پہنچی۔ اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپک گئے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہ رہا۔ اس نے اپنی نجات کے لیے یعنی آزاد ہونے کے لیے جس قدر کوشش کی بے نتیجہ رہی۔ تب اس نے فریاد کی، عجب طرح پکڑی گئی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہوگی۔ اے لوگوں، مجھے نجات دلاؤ، ہے کوئی جو مجھے اس چھتے سے باہر نکال لائے اور میں اسے 2 جو انعام میں پیش کروں۔ عین اس وقت پردار چونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی، یعنی وہی چونٹی جو اسے منع کر رہی تھی نا، اسے اس حال میں دیکھ کر پردار چونٹی کو بڑا دکھ ہوا۔ اس نے فوراً اس کو مصیبت سے نکالا اور بولی، میں تمہاری سرزنش کرنا نہیں چاہتی۔ سرزنش کو انڈر لائن کر لیجئے۔ سرزنش کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا یا اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بنتا ہے، یعنی زیادہ لالچ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ آج تو تمہارا نصیب بلندی پر تھا، یعنی کہ آج تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا آج نصیب اچھا تھا یا آج وقت اچھا تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ محتاط رہنا، یعنی محتاط رہنا، آئندہ خیال رکھنا بالکل۔ گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا اور کسی مکھی سے مدد نہ مانگنا۔ مکھی چونٹی کی ہمدرد نہیں اور اس کے لیے چونٹی کا خیر خواہ ہونا ممکن نہیں، یعنی مکھی جو ہے وہ چونٹی کی ہمدرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی ہمدرد نہیں تھی نا جبھی اس نے اسے غلط مشورہ دیا۔ اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہد میں چونٹی چپک جائے گی، پھنس جائے گی، اس نے پھر بھی چونٹی کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی منمانی کرنے کے بجائے نصیحت پر غور و فکر اور عمل سے کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب مشکل میں پھنس گئے تو پھر تو پھنس گئے، مشکل میں پھنسنے سے پہلے ہی انسان عقل سے اور فہم سے کام لے اور بڑوں کی نصیحت کو سن لے تو انسان بڑی مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ بڑی بڑی مشکلات میں بزرگوں کا تجربہ اور ان کی بتائی ہوئی نصیحت کی باتیں کام آتی ہیں۔ جو لوگ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ اس چونٹی کی طرح کبھی نہیں پھنستے۔